اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بارش کی طرح رحمت برسائے۔ آج کی اس سٹوری ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اونٹ کے درمیان دلچسپ اور حیرت انگیز اس سٹوری کو ذرا غور کیجیے گا۔ ایک دن حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بابرکت بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انوار کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کانوں میں کچھ بات کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ پر سکون ہو جاؤ اگر تم سچا ہو تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اگر تو سچا ہے تو تیرا رب تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے جھوٹ کی سزا ملے گی۔ ہمارے پناہ میں جو آ جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن کو بنا لینے والا کبھی نمودار نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ مجھے کہنے لگا ہے اس کے مالک اسے ذبح کر کے کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، یہاں ان کے پاس سے بھاگتا ہوا تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی۔ تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آیا، اونٹ نے اسے آتے ہوئے دیکھ لیا، پھر دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالک نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا ہے، 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے کچھ شکایت کر رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس کچھ سال تک پلا بڑا ہے، جب موسم گرم کا آتا ہے تم گھاس اور چارے والے علاقہ میں اس پر سوار ہو کر جاتے ہو، اور جب موسم سردی کا آتا ہے تم اسی پر بیٹھ کر گرمی والے علاقہ کی طرف جاتے ہو۔ اب جب کہ اس کا کچھ عمر میں یہ پہنچ گیا ہے تب اس کو آپ ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا آپ نے۔ اتنے میں اونٹ کے مالک نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے آپ نے فرمایا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک اچھے خدمت گزار کے اس کے مالک کی طرف سے کیا یہ جج ہوتا ہے؟ تو وہ عرض گزار ہوا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے کچھ درہم میں خرید لیا اور فرمایا کہ یہ اونٹ جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تو آزاد ہو گیا۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کہا، آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی اے مکرم اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا ادا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح حفظ کی دوری فرمائے جس طرح آپ نے مجھ پر دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمن سے آپ کی امت کو خون کی اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت درمیان جنگ زیادہ نہ ہونے۔ یہ سن کر رونا آ گیا کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ پہلے 3 قبول فرما لی لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خبر دی ہے کہ میرے یہاں امت آپس میں جنگ کر کے فتح ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ محترم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں جو لکھا ہے آج وہ بالکل سچ نظر آ رہا ہے۔ آج کے دور پر اگر ہم ذرا سا نظر دوڑائیں تو کیا دیکھتے ہیں
کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کا خون کا پیاسے ہے، ایک دوسرے کس طرح قتل کرنے کو تیار ہے، فرقہ فریت کے نام پر ایک دوسرے کا جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ جتنا نقصان مسلمان کا کیا ہے اتنا شاید کافر نے مسلمان کا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، فرقہ فریت کو ختم کرو، ایک امت بن جاؤ اور آپس کی نفرت کو ختم کر دو۔ مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں پیار اور محبت سے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔